हेलो फ्रेंड्स, सरे लोहे शाम फिराक फिर एपिसोड 21। मेरी इस स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। वो अचानक इस हमले के लिए तैयार न था, लिहाजा लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। रिजवान ने इसे गिरेबान से पकड़कर उठाया। इसके मुंह से खून बह रहा था, दांत भी टूट गए थे। जूडो कराटे का एक ही वार बहुत था 60 साल निसार के लिए। बस या और भी खाना पसंद करोगे? रिजवान ने सख्ती से कहा तो वो कांप रहा था। बारिश तेज हो गई थी। रिजवान पूरी तरह भीग चुका था। इसने सेठ निसार को इसके ड्राइवर के करीब ले जाकर धक्का दे दिया। उठो, इस खबीस को दफ़ा हो जाओ, वरना यहाँ दफन कर दूंगा तुम दोनों को। रिजवान ने ख़तरनाक लहजे में कहा। इसे जान के लाले पड़ गए थे। सो ड्राइवर को उठाने के लिए कोशिश में जीत गया। रज़ी रज़ी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रिजा रोती हुई इसके पास आ गई। नहीं, मैं ठीक हूँ, रिजवान ने नरमी से कहा और वो रोती हुई इससे लिपट गई। जल्दी करो, पुलिस ही होगी, रिजवान ने गुस्से से कहा तो वो डर गया और जैसे तैसे ड्राइवर को घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक ले गया। रिजा रिजा, बस हनी, सब ठीक है, चला गया है वो घटिया आदमी। मैं इसे पुलिस से पिटवाऊंगा, तुम फिक्र न करो। पुलिस इसे इसके घर वालों के सामने इसके करतूत बताकर जलील करेगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए नरमी से कह रहा था। इसका महकता बदन उसके बेबस कर रहा था। इसके फूल बदन की नरमाहटें इसके पूरे वजूद में जज्ब हो रही थीं। इतनी कुर्बत में भी वो खुद को बेबस और बेख्तियार महसूस कर रहा था। रज़ी, वो बस इतना ही कह सकी। रोना बंद ही नहीं हो रहा था। वो चला गया है और आज रात हवालात में गुजारेगा। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आ रही है। शाबाश, संभालो खुद को, ऐसा ना हो कि साथ साथ हम दोनों भी हवालात में बंद हो जाएं। वो आखिर में शौक हो गया। क्यों, हमने क्या किया है? वो इस तरह लिपटी हुई रोती हुई पूछ रही थी। हमने निकाह नहीं किया है, वो धीरे से हंसकर बोला तो वो इसकी बात का मफ़हूम समझते हुए एकदम से शर्मिंदा होकर इससे अलग हो गई। रिजवान को हंसी आ गई। सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। वो सचमुच बहुत शर्मिंदा हो रही थी। नज़रें झुकाकर बोली तो वो माने खैज लहजे में बोला, तुम्हारे इस बेख्याल होने ने मुझे बहुत बेहाल कर दिया है। प्लीज़ रज़ी, मैंने जानबूझकर तो नहीं, तुम जानते हो मुझे, वो रोते हुए बोली तो इसे इस पर टूट कर प्यार आ गया। इसने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। इसका पूरा वजूद इसके लम्स की मुद्दत से तप गया। जानता हूँ, जब ही तो अपना मानता हूँ। कम ऑन फ्रेंड, आओ घर चलें, बारिश ज़ोर पकड़ रही है। वो इसे लेकर गाड़ी तक आ गया। दरवाज़ा खोलकर इसे बिठाया, फिर खुद भी ड्राइविंग सीट संभाल ली। मोबाइल उठाकर ऑफ करके रख दिया। रिजा, ये एक बारिश काफ़ी नहीं है क्या? बस ना यार। रिजा, ए, वो इसके सर पर हाथ रखकर प्यार से इसे बच्चों की तरह पिचकारते हुए बोला और दूसरे हाथ से टिश्यू पेपर लेके डब्बे से निकाल कर इसके आंसू साफ करने लगा। रज़ी, तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता, वो बहकती हुई आवाज़ में बोली। कुछ नहीं होता, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरी रिचा को कोई कुछ नहीं कर सकता। रोना बंद करो, तुम बहुत बहादुर हो दोस्त, शाबाश, आंसू पोंछो। इसने दूसरा टिश्यू निकालकर इसके हाथ में देते हुए कहा। इसका बायां हाथ अब तक रिजा के हाथ पर था। रिजा को बहुत तहफ़्फ़ुज़ और अपनायत का एहसास दिला रहा था। तुम तो भीग गए हो रज़ी, इसने आंसू पोंछकर इसकी भीगी सूरत को गीली और जिस्म की चपकती शर्ट को देखकर कहा तो वो इसके मासूम अंदाज तशवीश पर हंसकर और मायने खज़ लहजे में बोला, हाँ, मैं तो भीग गया रिजा। तुम मेरी शॉल ओढ़ लो, इसने पिछली सीट से अपनी गर्म शॉल उठाते हुए कहा और शॉल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई। तुम ओढ़ लो, तुम्हें सर्दी भी तो ज़्यादा लगती है, इसने प्यार से कहा। मैंने कोट तो पहना हुआ है, तुमने तो अपना कोट इस शख्स को दे दिया था, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? इसने इसके चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं, वो मुस्कुरा रहा था और इसे बहुत मोहब्बत से देख रहा था। क्यों, इतनी बारिश में भी?
وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے پھول سے مہکتے وجود کی حرارت سے سرشار ہوں، سردی کیسے لگے گی؟ رضی نے اس کی شرمندگی سے نظر جھکا کر کہا، I'm sorry، میں ڈر گئی تھی۔ اسٹوپڈ، سوری کیوں کہہ رہی ہو؟ پاگل نہ ہو تو؟ بالآخر تمہیں میری پناہوں میں ہی تو آنا ہے۔ کیا ہوا اگر خوف سے میری پناہوں میں چھپ گئی تو؟ وہ اس کی سر پر ہلکی سی چپ لگا کر بولا تو وہ شرما کر ہنس دی۔ بہت فضول ہو تم۔ وہ شرما گئی اور آواز میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ شال اوڑھ لو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ رجا نے خود ہی شال کھول کر اس کے شانوں پر پھیلا دی تو اس نے اپنے گرد لپیٹ لی اور اس کی خوشبو سانسوں میں اتار لی۔ اس میں تمہارے لمس کی خوشبو ہے، اس لیے اوڑھ کر گرمی سے محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا، باقی ڈائلاگ گھر جا کر بول لینا، یہاں سے تو چلو پلیز۔ اوکے، اس نے ہنس کر کہا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور سلیم لاج میں لا کر دونوں خاموش رہے۔ سلیم لاج کے فرنٹ گیراج میں گاڑی روک کر اس نے دیکھا رجا اب تک سہمی ہوئی تھی۔ رجا، تم ٹھیک ہو نا؟ رضوان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار سے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، چلو اندر چلیں۔ وہ اس کے ساتھ اندر چلا آیا۔ شکر ہے اللہ کا تم دونوں خیر سے پہنچ گئے، میرا تو دل ہل رہا تھا۔ بوا نے انہیں دیکھتے ہی تصویر روک کر کہا تو رجا بوا کے پاس ہیٹر کے آگے بڑھ گئی۔ آپ کا دل ٹھیک ہی ہل رہا تھا بوا، آپ کی دعاؤں نے ہمیں بچا لیا۔ آج رضوان نے رجا کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، خیر بیٹا کیا ہوا تھا؟ بوا نے رجا کی روئی روئی آنکھیں دیکھیں تو پریشان ہو کر پوچھا اور رضوان نے انہیں ساری بات بتا دی۔ خدا غارت کرے سیٹھ نثار، تجھے کمبخت منحوس میری معصوم بچی کے پیچھے پڑ گیا، تیرا ستیہ ناش ہو، تجھے قبر میں کیڑے کھائیں۔ بوا نے ساری بات سنتے ہی سیٹھ نثار کو سنا شروع کر دیا۔ رضوان کو ہنسی آ گئی، جبکہ رجا گھٹنوں پر بازو اور بازو پر چہرہ رکھے ہوئے ہیٹر کو تکے جا رہی تھی اور مسلسل خاموش تھی۔ بیٹا تم بیٹھو اس کے پاس، اسے حوصلہ دو۔ ویسے تو میری بچی بہت حوصلہ والی ہے، بوا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بس میرا حوصلہ ہی آزمانے پہ تلی رہتی ہے، وہ معنی خیز بات کہہ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر پھر سے ہیٹر سے نظریں سرخ جما لیں۔ بیٹا چائے پیو گے یا کافی لاؤں تم دونوں کے لیے؟ بوا نے پوچھا۔ نہیں بوا، کھانا کھا لیا تھا، چائے کی طلب نہیں ہے، اب تو سکون سے سونے کو دل چاہ رہا ہے۔ رضوان نے پاؤں پھیلاتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا کر کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم کپڑے خشک کر لو پھر گھر چلے جانا، ذرا شکرانے کے نفل پڑھ لو، بوا نے کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئیں۔ رجا، میری زندگی، میری امید، آج کیا سوچ رہی ہو؟ رضوان نے بہت پیار سے اسے دیکھتے ہوئے پیار اور نرمی سے پوچھا۔ اف، اتنا کیوں چاہتے ہو رضی مجھے؟ ایسے میری اتنی فکر کیوں رہتی ہے تمہیں؟ رجا نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے افسردگی سے کہا تو وہ نرمی سے بولا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ گئے دنوں کی لاش پر کب تک ماتم کرو گی؟ وقت کے اس گلشن میں تمہارے دامن کے لیے خوش رنگ پھول موجود ہیں، آگے بڑھ کر چن لو رجا، ورنہ یوں ہی کانٹوں سے الجھتی رہو گی۔ رضی، تمہیں کبھی مجھ پر غصہ آیا ہے؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایک بار آیا تھا۔ کب؟ اس نے پوچھا تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، پھر کبھی بتاؤں گا۔ جا رہے ہو؟ وہ بھی کھڑی ہو گئی تو وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، تم روکو گی تو رک جاتا ہوں۔ نہیں، مناسب نہیں لگتا، وہ مسکرا کر بولی اور مسکراتے ہوئے وہ بھی بولا، تو تمہیں ہی گناہ ملے گا، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں اس آنے جانے سے جان چھوڑ جائے گی میری، مگر تم ہو کہ میری تپا کر رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے تڑپاتی رہتی ہو، تم نہیں سمجھو گے، اس نے بے بسی سے کہا۔ تو تم سمجھا دو نا، وہ بولا۔ ڈرتی ہوں، اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ ڈرپوک تو تم لگتی نہیں ہو، اس نے کہا۔ چھوڑو رضی، تم جاؤ، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، گاڑی دھیان سے چلانا، اور ہاں، تمہاری فائل میرے پاس ہے جو تم غصے میں بے فکری سے میرے آفس میں چھوڑ گئے تھے، وہ لیتے جاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ تمہارے پاس چھوڑ گیا تھا تو فکر کی کیا ضرورت تھی،
وہ مسکراتے ہوئے بولا، بوا رضی کی فائل تو لا دیجیے، میرے سرہانے رکھی ہوگی۔ اس نے بوا کو آتے دیکھا اور کہہ دیا، اچھا بیٹا۔ بوا 1 منٹ میں فائل لے آئیں۔ یہ لو۔ اس نے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ تھینکس رجا، تم یہ کانٹریکٹ اپنی فیکٹری کے لیے بھی تو حاصل کر سکتی تھیں۔ اس نے فائل لے کر کہا، لوگ تو دوست ہو کر بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تم نے مجھے لالچی اور بے ایمان سمجھا ہے، میں تمہارے ساتھ بے ایمانی کرتی رضی؟ تمہارے ساتھ؟ شرم تو نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ وہ خفتی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، سہیلی میں تو جنرل بات کر رہی ہوں۔ اس نے پیار سے کہا تو وہ تنگ ہو کر بولی، میں جنرل نہیں ہوں۔ یقیناً تم جنرل نہیں ہو، تم تو اسپیشل ہو، ویری اسپیشل، ویری فار می۔ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ اب احتیاط سے ڈرائیو کرتے ہوئے گھر جاؤ یار، ایک تو یہ آنا جانا قسم سے۔ خیر یہ لو اپنی شال۔ وہ اس کی شال اتارتے ہوئے بولے، اور اوڑھے رہو، باہر ٹھنڈ ہے۔ اس نے کہا، اوف کیا خوشبو ہے میری شال میں، بھی تمہاری خوشبو آ گئی ہے۔ وہ شال کے کھلنے پر خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اور میری کھال میں تمہاری خوشبو آ گئی ہے۔ اس نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس پڑی اور پھر شرما سی گئی۔ پھر یاد آنے پہ پوچھنے لگی، آج کل تم نئی نئی خوشبوئیں استعمال کر رہے ہو؟ صبح اور تھی، شام اور۔ خیر تو ہے، پرانی خوشبو ناپسند ہو گئی ہے کیا؟ یہ اچانک تبدیلی کیسی؟